بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان لوگوں کو وضاحت دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ اس محفل میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں جہاں اپنی بات کی بار بار وضاحت دینی پڑے، جہاں خود کو لفظوں میں سمجھنا پڑے۔ ہر وقت دستیاب شخص اور راہ میں پڑے پتھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں ہمیشہ لوگوں کی ٹھوکر میں رہتے ہیں۔ اکیلے رہنے کا مطلب تنہا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن معاشرے سے متاثر یا آلودہ نہیں ہے۔ بغیر غرور کیے اپنی ذات پر بھروسہ کرو اور بغیر ڈرے لوگوں کو عزت دو۔ جہاں پر تعلق برقرار رکھنا ہو وہاں الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دو۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے اور احمق یعنی کہ بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ زندگی کی تلخ یعنی کہ کڑوی حقیقتوں سے پیچھا چھڑوانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا۔ دنیا میں کوئی بھی ثبوت کبھی کسی بے وقوف کو راضی نہیں کر سکا۔ خاموشی اختیار کر لینا شکوہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک سے زیادہ بار دہرائی جانے والی غلطی ایک انتخاب ہے۔ زبان بری نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال اسے برا بنا دیتا ہے۔ جو لوگ اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں دراصل وہ شروع ہی سے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ ایسے انسان پر کبھی یقین نہ کریں جو صرف اپنی ذات تک پابند ہو اور صرف اپنے بارے میں ہی بات کریں۔ دوسروں کی مصیبت میں وہی کام آتا ہے جو کہ خود بھی مصیبت میں مبتلا رہ چکا ہو۔ زندگی اتنی بھی تلخ اور سنجیدہ نہیں ہوتی جتنا دماغ زیادہ سوچنے کی وجہ سے اسے بنا دیتا ہے۔ کچھ درد ہمیں مضبوط بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کچھ خوشیاں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی برباد ہو تو ان لوگوں سے دور رہیں جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ جو چیز آپ کے راستے میں رکھاؤ کی طرح نظر آتی ہے دراصل وہ ایک تحفہ ہے جس کا مقصد آپ کو ایک مختلف سمت میں لے جانا ہوتا ہے۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ اپنی مشکلات اور درد کو ہمیشہ اپنے تک محدود رکھنا چاہیے۔ دوسروں تک پہنچتے ہی وہ تماشا بن جایا کرتے ہیں۔
دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ ایسے شخص کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل شروع کر دے۔ ایسے لوگ مستقل خاموشی کے حقدار ہوتے ہیں۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکلات سے لڑنا پڑے گا۔ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا کوئی بھی حق نہیں۔ پہاڑ سے گر جانا کسی کی نظروں سے گر جانے سے بہتر ہے۔ غصے کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ دو قسم کے لوگوں سے بچ کے رہو، ایک باغی اور دوسرا وہ جو اپنا سب کچھ ہار چکا ہو۔ ایسے لوگوں کے دل سے ہر خوف اتر چکا ہوتا ہے، نہ وہ ہارنے سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی مرنے سے۔ خاموشی زندگی کے بہت سے فتنوں سے سیکھا جانے والا سبق ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ انسان امید کے ہونے اور ٹوٹنے تک کی زندگی کو بڑے شوق سے جیتا ہے۔ اگر زندگی بھر تمہارا کوئی مد مقابل نہیں رہا تو کسی کو نہیں پتا تم کیا کر سکتے ہو، تمہیں بھی نہیں۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے جو چلنا مشکل کر دیتی ہے۔ دولت مند انسان کا سب سے پہلا امتحان اس کی عاجزی میں ہوتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی وضاحت کرتی ہیں، ایک صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دوسرا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ ہم کسی کمزور پر حملہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو وحشی نہیں کہتے، اور جب کوئی طاقتور ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو وحشی کہتے ہیں۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ سیکھنے کا مقصد ایک آزاد مفکر بننا ہے، نہ کہ بے عقل پیروکار ہونا۔ دھوکے باز ہونے سے اچھا ہے وہ کام پریشانی کا باعث نہیں بنتا جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آج کا اچھا وقت کل کے غمگین خیالات ہیں۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ رائے ہے، حقیقت نہیں، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ زاویہ ہے، سوچ نہیں۔ سمجھوتا دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ آدمی کے برے کاموں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ ان لوگوں سے ملو جنہیں تم بہتر بنا سکتے ہو، کیونکہ انسان سکھاتے ہوئے سیکھتا بھی ہے۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کمزور دماغ اور سخت دل لوگوں کی محبت بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ لوگوں میں اپنا رعب اور دبدبہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو یہ 5 اصول اپنا لو۔ نمبر 1، دوسروں کو عزت دینے سے آپ خود بھی عزت پاتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے مقام اور حیثیت کے مطابق احترام دیں تاکہ وہ آپ کی قدر کریں۔ نمبر 2، ہمیشہ ہر بات میں حصہ لینا ضروری نہیں۔
کبھی کبھار خاموش رہنا بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے جو آپ کو پختہ اور سنجیدہ انسان کے طور پر پیش کرتی ہے۔ نمبر 3، گفتگو میں مضبوطی اور اعتماد ہو لیکن عاجزی کو نہ چھوڑیں۔ جب آپ بات کریں تو لوگوں کو محسوس ہو کہ آپ اپنی بات کے پابند ہیں اور ہر لفظ اہم ہے۔ نمبر 4، زیادہ سننے والے کو ہمیشہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو توجہ سے سنیں گے تو وہ آپ کی باتوں کو بھی زیادہ اہمیت دیں گے۔ نمبر 5، اپنی زندگی میں کچھ اصول طے کریں اور ان پر قائم رہیں۔ لوگ ایسے شخص کا احترام کرتے ہیں جو اپنے اصول اور ارادے کا پابند ہو، اور جو اپنے وعدوں پر قائم رہے۔ ان اصولوں کو اپنانے کا اپنا رعب اور دبدبہ خود بخود بڑھتا ہے۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگوں سے تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو جوانی کے دنوں میں اپنا سہارا خود بنتا ہے وہی اپنا آنے والا مستقبل محفوظ بنا سکتا ہے۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی راہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ آنے والے وقت سے کبھی مت ڈرو، اس وقت بھی تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کی وہی طاقت ہوگی جو آج ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں، انداز اور لہجے میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافق کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس تھوڑا ہے، بلکہ وہ ہے جس کو بہت زیادہ کی خواہش ہے۔ جس شخص کو غصہ بہت آتا ہو اس کو چاہیے کہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ اذان کا ایک جملہ سن کر اسے دہرائیں تو اس کے نامہ اعمال میں 2 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نکاح میں تاخیر زنا کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والدین یعنی کہ ماں باپ پر ہوتا ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا داخل بدکاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ شادی کی رسومات میں مہندی، صحرا بندی، بارات، گھوڑا پکڑائی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، گود بھرائی وغیرہ یہ سب غیر شرعی اور خالص غیر مذہبی رسومات ہیں۔ ان رسم و رواج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلامی شادی میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور ایک بوند آنسو تمہاری زندگی بھر کی نیکی کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس نے فجر سے عشاء تک درود پاک پڑھی اس نے جنت خرید لی، اور جس نے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی قیامت کے دن نبی پاک اسے ڈھونڈ کر جنت میں لے جائیں گے۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں بھاشائیں ہیں لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا، ایک ہی زبان میں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان کے گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ جو بندہ گالیاں دیتا، غصے میں حضرت علی نے فرمایا قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ جنہوں نے پتھر کو کلمہ پڑھایا، سورج کو واپس بلایا اور چاند کو 2 ٹکڑے کیے، انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، چاند ستارے گر سکتے ہیں، لیکن نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ پر ہے جن کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائن کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اوپر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روزی کماتے آج ہم
لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے کہ دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تنک کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کیجیے، کیونکہ نمبر 1، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نمبر 4، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نمبر 6، جنت کی کنجی ہے۔ نمبر 7، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نمبر 8، نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں وضو کر کے سوئے، ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ خوبصورت انمول باتیں، قیمتی باتیں آپ کو کیسی لگیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ کوئی غلطی ہو تو اصلاح بھی کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔